بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مہینے کی فضیلت۔ رمضان کے روزے کیوں اور کب فرض ہوئے؟ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 چیزیں فرض کی ہیں، جن میں ایمان یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ شامل ہے۔ کلمہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے جو روزانہ پڑھی جاتی ہے، لیکن فرض روزے ادا کرنے کا موقع سال میں ایک ہی بار رمضان میں آتا ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے پر 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 70 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ یہ کتاب ان سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہے۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مسلمانوں سے پہلے نصرانیوں یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور ان سے پہلے کی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے میں فجر کی اذان سے پہلے اور مغرب کی اذان یعنی سورج ڈھلنے تک کھانے اور پینے پر پوری طرح سے پابندی ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس دوران ہر برے کام سے خود کو دور رکھنا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے اور غصہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور روزے میں برائیوں سے دور رہ کر بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے، اور جن میں روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو وہ ایک محتاج کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں۔ پھر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کی تمیز سکھانے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، پھر تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ روزے ضرور رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اس کے لیے اللہ کی بڑائی کرو جو ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، اور تم اس کے شکر گزار بنو۔ رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن یہ اختیاری تھا۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے باشندے سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم جاہلیت کے زمانے میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے۔ وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اس طرح دوسری ہجری کے شوال مہینے کی 1 تاریخ کو عید منانے کی شروعات ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشیاں مسلمانوں کے سر پر فتح اور عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں جو کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ عنہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی جہنم سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، حق تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے اور صحبت سے روکا، اس لیے تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ دوستو، رمضان مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان کا مہینہ بہت خاص اور برکتوں والا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ مہینہ مقدس اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ رمضان میں ہر نیکی اور عبادت کا ثواب سال کے دوسرے مہینوں سے زیادہ ملتا ہے۔ اس مہینے کی رونق کو دیکھ کر کائنات کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں نیکیاں اور عبادت کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں نماز اور روزہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، ساتھ ہی بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھے ویڈیوز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔